نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم وإذ قال موسى لفتاه جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان کو لا ابرحو میں نہیں ٹلوں گا حتی ابلغا یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں مجمع البحرین دو دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ او امضی حقوبا یا میں چلتا رہوں زمانہ بھر فلما بلغا بس جس وقت وہ دونوں پہنچے مجمع بینہما ان دونوں دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ نسیا حوتہما وہ دونوں بھول گئے اپنی مچھلی فاتخذ سبیلہ بس بنا لیا اس مچھلی نے اپنا راستہ فی البحر سمندر میں سربن سرنگ کے طور پر فلما جاوزا بس جس وقت وہ آگے بڑھے قال فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے لفتاہ اپنے نوجوان کو آتینا لاؤ ہمارے پاس غداءنا ہمارا ناشتہ لقد لقینا البتہ تحقیق ہم ملے ہیں من سفرنا ھذا نصبا اپنے اس سفر میں مشقت کو قال اس نے کہا ارائیتا دیکھیں آپ اذ اوینا جب ہم نے ٹھکانہ لیا الی الصخرۃ چٹان کی طرف فانی نسیت الحوت پس بے شک میں بھول گیا مچھلی کو وما انسانیہ اور نہیں بلائی مجھ کو وہ مچھلی الا الشیطان مگر شیطان نے ان اذکرہ کہ اس کو میں یاد رکھ سکوں واتخذ سبیلہ اور بنا لیا اس مچھلی نے اپنا راستہ فی البحر سمندر میں عجبا عجب طریقے سے قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ذالک ما کنا نبغی یہ وہ جگہ تھی جس کو ہم تلاش کر رہے تھے فرتدا بس دونوں لوٹے علی آثارہما اپنے پاؤں کے نشانات پر قصصا تلاش کرتے ہوئے فوجدا بس پایا ان دونوں نے عبدن ایک بندہ کو من عبادنا ہمارے بندوں میں سے آتیناہ رحمتن دی تھی ہم نے اس کو رحمت من عندنا اپنی طرف سے وعلمناہ من لدنا علما اور ہم نے سکھایا تھا اس کو اپنی طرف سے ایک قسم کا علم عزیزان گرامی 15واں سپارہ سورہ کہف آیت نمبر 60 سے لے کے 65 تک یہ چند آیات کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کیا ہے چند رکوع پہلے آپ حضرات کے سامنے یہ ذکر کیا تھا کہ قریش کے سردار آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات چیت کرنے کے لیے اور انہوں نے یہ شرط لگائی تھی کہ یہ غریب جو حضرات آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اپنے پاس سے اٹھا دیں پھر ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے ان غریبوں کے ساتھ بیٹھنا ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ جاتے ہیں تو چلے جائیں دین کی بات سنتے ہیں ٹھیک ہے نہیں سنتے کوئی پرواہ نہیں لیکن جو حضرات آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اپنے پاس سے اٹھانا نہیں ہے ٹھیک ہے بھائی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا اسی سلسلے میں یہاں بھی ایک قصہ ہے کہ یہاں پر اعلیٰ نے ادنا سے سیکھا ہے اعلیٰ نے کچھ علم حاصل کیا کس سے بھائی اعلیٰ نے ادنا سے یعنی آپ یوں سمجھیں کہ بڑے نے چھوٹے سے علم حاصل کیا
بڑے نے چھوٹے سے علم حاصل کیا۔ واقعہ اس طرح پیش ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے مجمع میں تقریر کی جو بڑی بلیغ اور مؤثر تھی۔ پیغمبر کی زبان ہو تو کیا ہی مزے ہیں بھائی، اور پیغمبر کا خطاب ہو۔ ایک شخص نے اٹھ کر کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، زمین میں آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ سوال ٹھیک تھا، جواب بھی ٹھیک تھا موسیٰ علیہ السلام کا کہ وقت کے جو بھی نبی ہوں، یہ تو تیسرے نمبر پہ ہے نبیوں میں، سب سے بلند مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، دوسرے نمبر پہ سب سے بڑا مقام اور مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، دوسرے نمبر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور تیسرے نمبر پہ موسیٰ علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ ہے نبیوں کی جماعت میں، ٹھیک ہے بھائی۔ تو اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جواب کو پسند نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ آپ سے بڑا کوئی عالم ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ظاہری طور پر بات کی کہ پیغمبر بھی ہوں، ٹھیک ہے بھائی، اللہ نے مقام و رتبہ بھی دیا ہے، آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب پسند نہیں آیا، ٹھیک ہے بھائی۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ عالم، اللہ ہی زیادہ جاننے والے، ٹھیک ہے بھائی۔ تو پچھلے کچھ درس میں آپ نے سنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ کل آ جانا جواب دے دوں گا، انشاءاللہ نہیں کہہ سکے تھے، یاد ہے بھائی۔ تو 15 دن تک مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ کہ 15 دن تک وہی نہیں آئی، ٹھیک ہے بھائی۔ جو اللہ کے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اس کی چھوٹی چھوٹی بات بھی اللہ کو زیادہ ناگوار گزرتی ہے۔ جیسے آپ کے جو زیادہ قریب ہے آپ کے مزاج کو جاننے والا ہے، اگر وہ پھر بھی غلط کرے، تھوڑی بہت بھی غلطی کرے، آپ کو اتنی زیادہ کیا ہوتی ہے بھائی، محسوس ہوتی ہے، ایسی ہے نا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات کہہ دی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ مجمع البحرین کے مقام پر پہنچ کر ہمارے ایک بندے سے ملاقات کرو اور اس سے کچھ معلومات حاصل کرو۔ وہ بندہ کون تھا؟ وہ بھی نبی تھے، حضرت خضر علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے بھائی، جن کا نام بلیہ ابن ملاکان تھا۔ بلیہ ان کا نام ہے، ابن ملاکان ان کے والد کا نام ہے۔ جمہور کا مسلک یہ ہے کہ وہ پیغمبر تھے۔ ان کا اصل دور ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور ذوالقرنین جس کا ذکر آگے آئے گا، بادشاہ کا جو یہودیوں نے سوال کیا تھا کہ ذوالقرنین کے حالات کو بتاؤ، تو ذوالقرنین جو بادشاہ تھا یہ یعنی اس کا حضرت خضر علیہ السلام کا وزیر اعظم تھا، ٹھیک ہے بھائی۔ اور جمہور یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام ابھی تک زندہ ہے۔ جمہور کا مسلک یہ ہے کہ ابھی تک وہ زندہ ہیں کہاں پہ یہ اللہ پاک کی بہتر جانتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی۔ باقی قرآن پاک میں تذکرہ ہے ان کا کہ ان کے باقی موت حیات زندگی فوت ہو گئی ہیں، یہ اس کے بارے میں پکی بات نہیں۔ جمہور مفسرین کا یہی قول ہے کہ یہ ابھی تک کیا ہے بھائی، زندہ ہیں، اور جب دجال نکلے گا تو یہ ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے تو دجال کہے گا کہ تم مجھے رب مانو۔ دجال کیا کہے گا حضرت خضر علیہ السلام کو کہ تم مجھے اپنا رب تسلیم کرو، تو خضر علیہ السلام منع کر دیں گے۔ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ جب یہ پوچھیں گے کیوں تجھے اپنا رب مانو، تو دجال آگے سے کیا کرے گا، تلوار کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کے 2 ٹکڑے کر دے گا، ٹھیک ہے بھائی، اور پھر اپنے جادو کے ذریعے سے زندہ کرے گا اور پھر کہے گا کہ اب تو مجھے اپنا رب مان لو۔ خضر علیہ السلام فرمائیں گے کہ اب تو میں پہلے سے بھی زیادہ یقین کر چکا ہوں کہ میرا رب اللہ ہی ہے، میرا رب اللہ ہی ہے۔ تو یہ جب حدیث مبارکہ میں یہ نشانیاں مل رہی ہیں، اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خضر علیہ السلام ابھی تک کیا بھائی، زندہ ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ باقی یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ اس میں پڑھ کے آدمی بحث و شروع کر دے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو دوبارہ قتل کرنے کی کوشش کرے گا دجال، لیکن قتل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مجمع البحرین پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے۔
مجمع البحرین یہ کون سی جگہ ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں روم اور فارس کے دونوں دریا ملتے ہیں اس سے مراد مجمع البحرین ہے، اور علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں دجلہ اور فرات خلیج فارس میں آ کر گرتے ہیں وہ جگہ مراد ہے۔ فرمایا کہ مجمع البحرین کے مقام پر آپ کو وہ ہمارا بندہ ملے گا۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ کیف سبیل الی لقیہ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے پروردگار میری اس کے ساتھ ملاقات کیسے ہوگی، میں کیسے پہچان پاؤں گا کہ وہ بندہ آپ کا اور میرا مطلوب وہی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مردہ مچھلی لے جاؤ، ٹھیک ہے بھائی، نونن میتن، جہاں یہ مچھلی زندہ ہو جائے وہاں پر ہمارا بندہ آپ کو ملے گا۔ مردہ مچھلی سے مراد یہ ہے کہ پانی سے نکالو تو مر جاتی ہے نا بھائی، حلال ہو جاتی ہے، جیسے بھی سمجھ لیں۔ تو فرمایا ایک مچھلی لے لو جو زندہ نہ ہو، جہاں جا کے وہ مچھلی زندہ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ وہیں پہ وہ ہمارا بندہ آپ کو ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو ساتھ لیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں نبوت بھی عطا فرمائی تھی۔ اس وقت یہ موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے، ابھی تک نبوت نہیں ملی تھی۔ اللہ کا عجیب نظام ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی نبی، خضر علیہ السلام بھی نبی، یوشع بن نون علیہ السلام بھی نبی، صفات نبی والی ہیں، اگرچہ ابھی تک نبوت کا اعلان نہیں کیا گیا لیکن نبی ہیں۔ اللہ تینوں کو بتانا چاہ رہے، بتا رہے ہیں، اور امت کو سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے کوئی جاننے والا نہیں ہے، کسی کا علم بھی حرف آخر نہیں ہے، کسی کو جتنا بھی اللہ علم دے دے کسی کا علم بھی حرف آخر نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کے کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو ساتھ لیا اور فرمایا کہ یہ مچھلی جہاں زندہ ہو جائے مجھے بتلا دینا، ٹھیک ہے بھائی۔ پھر فرمایا جہاں یہ مچھلی زندہ ہو جائے مجھے بتلا دینا، بار بار یہ بات دہرائی۔ تو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے کہا کہ میں ضرور بتا دوں گا، آپ کو بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ کو انانیت پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو میں پسند نہیں ہے۔ یہاں یوشع بن نون کہتے ہیں کہ آپ بار بار کیوں کہہ رہے ہیں، آپ نے بتا دیا، میں آپ کو بتا دوں گا جہاں مچھلی زندہ ہوئی، ٹھیک ہے بھائی۔ یہاں اللہ اصلاح فرما رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ سے بڑا کوئی عالم، آپ نے فرمایا کہ میں ہوں، ٹھیک ہے بھائی۔ تو یہ میں والی بات اللہ کو پسند ہے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا جواب بالکل ٹھیک تھا، پیغمبر سے بڑھ کے وقت کے اندر اس سے بڑا کوئی علم والا نہیں ہوتا، لیکن پیغمبر کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ کچھ خاص ہے، اس لیے اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے، ٹھیک ہے بھائی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو بار بار یہ کہا تو انہوں نے جواب پھر یہ کہا کہ آپ کیوں بار بار کہہ رہے ہیں، آپ کو بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں مچھلی زندہ ہو جائے گی میں آپ کو بتا دوں گا۔ اچھا معاملہ یہ ہوا کہ یہ چل پڑے، ٹوکری میں مچھلی ڈال لی، دونوں بزرگ چل رہے، چلتے چلتے یہ مجمع البحرین پہ پہنچ گئے، ٹھیک ہے بھائی۔ جب یہ وہاں پہنچے تو وہاں پر ایک بہت بڑی چٹان تھی کہ جس چٹان کے سائے میں یہ دونوں حضرات لیٹ گئے کچھ آرام کے لیے۔ اس چٹان کے پاس آب حیات کا چشمہ تھا، اس چشمے کے کچھ قطرے پانی کے مچھلی پہ گرے، مچھلی زندہ ہو کے سمندر میں چھلانگ لگا گئی، ٹھیک ہے بھائی۔ جب چھلانگ لگائی، اب ہوتا تو یہ ہے کہ آپ پتھر پھینکیں، بڑی سے بڑی کوئی چیز اس میں پانی میں پھینکے، جب وہ پانی چیز نیچے چلی جاتی ہے پانی کی سطح دوبارہ کیا ہو جاتی ہے بھائی، مل جاتی ہے، لیکن یہ مچھلی خلاف عادت گئی ہے، ایک تو مری ہوئی تھی دوبارہ زندہ ہوئی، دوسرے نمبر پہ یہ مچھلی جب پانی میں جا رہی، جہاں جہاں جا رہی پیچھے سرنگ بنتی جا رہی، پانی مل نہیں رہا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے وہ 12 چشمے اللہ نے بنائے تھے، 12 راستے، 12 کلزم میں، کہ پانی میں عصا مارا 12 راستے بن گئے، پانی الگ الگ ہے، درمیان سے راستے بن گئے، یہ چلے گئے۔ اسی طرح اس مچھلی نے پانی میں جب چھلانگ لگائی ہے تو پانی میں جہاں جہاں جاری پیچھے سرنگ بن رہی، پانی مل نہیں رہا۔ یوشع بن نون علیہ السلام دیکھ کے حیران ہو رہے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اچھا اللہ کی شان یہ ہے کہ بتانا بھول گئے، بتانا موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا، جہاں مچھلی زندہ ہو جائے وہیں مجھے بتانا ہے۔ مچھلی زندہ بھی ہوگی، ہاتھ سے بھی نکل گئی، اور یہ پھر بتانا کیا ہوگا بھائی، بھول گئے۔ جو موسیٰ علیہ السلام بار بار کہہ رہے تھے اور انہوں نے کہا تھا آپ کیوں بار بار کہہ رہے، میں بتا دوں گا، ٹھیک ہے بھائی۔ تو یہ بھول گئے، جب بھول گئے اس سے اگلا مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ پورا دن چلے،
ٹھیک ہے بھائی، اگلی رات بھی چلے ہیں، صبح کے وقت جا کے موسیٰ علیہ السلام نے کہا لاؤ بھائی ناشتہ، وہ مچھلی کھانے کے لیے بھی تھی نا بھائی، ناشتہ لاؤ ہم۔ اچھا، مجمع البحرین تک پہنچنے میں تھکاوٹ نہیں ہوئی، اگلا جو سفر تھا یہ بھولے سے اس میں تھکاوٹ ہوئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا وہ مچھلی لاؤ، کہا حضرت وہ تو بھول گیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ بھول گیا۔ وہ تو وہیں پہ جہاں ہم سوئے تھے وہیں وہ مچھلی زندہ ہوئی اور پانی میں چھلانگ لگا دی، اور لگانا بھی اس کا ایک عجیب معاملہ تھا، موٹر وے تو تھی نہیں کہ جو اسی نشان پہ دوبارہ واپس آ جاتے، وہ کچا راستہ ہے، پتہ نہیں کیسا راستہ ہوگا، وہ پاؤں کے نشانات دیکھتے ہوئے دوبارہ یہ پورا جو 1.5 دن کا سفر تھا نا واپس آئے۔ جب وہاں پر واپس آئے تو وہ وہیں پہ سرنگ بنی ویسے ہی جیسے مچھلی گئی تھی، اور وہاں پانی کی سطح پہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جن کو خضر علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، واپس آ گئے، جب واپس آئے وہاں ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ یہ ابھی تک وہ سرنگ میں نہیں ملی، ایسے ہی بنی ہوئی ہے جیسے مچھلی نے چھلانگ لگائی تھی۔ تو فرمایا ہماری منزل تو وہی تھی، اب منزل پہ آئے، یہاں آ کے دیکھا کہ ایک صاحب چادر تان کر پانی کی سطح پر لیٹے ہوئے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے علی کباد البحر، موسیٰ علیہ السلام نے جا کر ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، فرمایا تم کون ہو؟ جواب دیا میں موسیٰ ہوں۔ کن کو کہا بھائی؟ خضر علیہ السلام کو۔ یہاں یوشع بن نون نے جب بار بار سنا تو کہا مجھے بار بار نہیں کہ میں بتا دوں گا، بعد میں کیا ہو گئے؟ بھول گئے۔ ٹھیک ہے بھائی، حالانکہ ایسا یہ واقعہ یہ بھول سکتا نہیں ہے، مچھلی ہے پانی میں گئی، خلاف سروق بنی ہے، یہ تو ایک حیران کن معاملہ تھا۔ ہم 1400 سال سننے کے بعد بھی ہم پریشان ہو رہے ہیں، کیسا یہ یار اللہ کی قدرت ہے۔ اور یوشع بن نون علیہ السلام پاس بیٹھے ہوئے بھول گئے۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ انانیت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں، کہا کون سا موسیٰ؟ کہا جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا ہے۔ تو میں اچھا تو حضرت آپ یہاں کیسے آئے؟ مقام مرتبہ تو موسیٰ کا بڑا ہے بھائی، خضر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ بڑا ہے۔ تو پوچھا کہ حضرت آپ یہاں کیسے آئے؟ جواب دیا میں آپ سے کچھ معلومات لینے کے لیے آیا ہوں۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا میری اور آپ کی کوئی مناسبت نہیں ہے، میری اور آپ کی کوئی مناسبت، میں آپ سے چھوٹا ہوں، علم میں کم ہوں، آپ مجھ سے معلومات لینے کے لیے، آپ تو بڑے رسولوں میں سے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں صبر کروں گا، اگر کوئی بھی معاملہ خلاف عادت ہوا میں اس پہ کیا کروں گا؟ خاموش رہوں گا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اب سنیں یہ واقعہ کی تفصیل۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے لِفَتَاهُ، اپنے نوجوان اور خادم کو جن کو یوشع بن نون کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کے بعد بنی اسرائیل کے نبی یہی بنے ہیں۔ فرمایا لا ابرح، میں نہیں ٹلوں گا، یعنی ضرور جاؤں گا، حتی ابلغ مجمع البحرین، یہاں تک کہ چلتا ہوا میں پہنچ جاؤں دو دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ۔ اکثر مفسرین رحمہ اللہ اس کو روم اور فارس کے دریا کے بارے میں ہی کہتے ہیں۔ او امضیہ حقوبہ، یا میں چلتا رہوں زمانہ بھر، یعنی میرا ٹارگٹ ہے کہ میں مجمع البحرین پہنچ جاؤں۔ پہنچانے والا یا بھیجنے والا کون تھا بھائی؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ نے حکم دیا، نے جب بار بار سنا تو کہا مجھے بار بار نہیں کہ میں بتا دوں گا، بعد میں کیا ہو گئے؟ بھول گئے۔ ٹھیک ہے بھائی، حالانکہ ایسا یہ واقعہ یہ بھول سکتا نہیں ہے، مچھلی ہے پانی میں گئی، خلاف سروق بنی ہے، یہ تو ایک حیران کن معاملہ تھا۔ ہم 1400 سال سننے کے بعد بھی ہم پریشان ہو رہے ہیں، کیسا یہ یار اللہ کی قدرت ہے۔ اور یوشع بن نون علیہ السلام پاس بیٹھے ہوئے بھول گئے۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ انانیت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں، کہا کون سا موسیٰ؟ کہا جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا ہے۔ تو میں اچھا تو حضرت آپ یہاں کیسے آئے؟ مقام مرتبہ تو موسیٰ کا بڑا ہے بھائی، خضر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ بڑا ہے۔ تو پوچھا کہ حضرت آپ یہاں کیسے آئے؟ جواب دیا میں آپ سے کچھ معلومات لینے کے لیے آیا ہوں۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا میری اور آپ کی کوئی مناسبت نہیں ہے، میری اور آپ کی کوئی مناسبت، میں آپ سے چھوٹا ہوں، علم میں کم ہوں، آپ مجھ سے معلومات لینے کے لیے، آپ تو بڑے رسولوں میں سے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں صبر کروں گا، اگر کوئی بھی معاملہ خلاف عادت ہوا میں اس پہ کیا کروں گا؟
خاموش رہوں گا. یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اب سنیں یہ واقعے کی تفصیل. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، لِفَتَاهُ، اپنے نوجوان اور خادم کو جن کو یوشع بن نون کہا جاتا ہے،